قاضی صاحب، اگر دیکھا جائے وزیر اعظم شہباز شریف کی اقوام متحدہ کے فارم کے اوپر جو ہونے والی تقریر ہے، بعض مبصرین اسے پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم ستون قرار دیتے ہیں یا اہم موڑ قرار دیتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تقریر واقعی پاکستان کو عالمی سطح پہ ایک فعال اور ذمہ دار ریاست کے طور پہ پیش کرنے میں کامیاب رہی ہے؟ جی، تقریر تو ٹھیک ہے وہ جو بھی ہے، لیکن مسئلہ اصل میں جو ہے وہ یہ ہے، وہ جو آج الجزیرہ کی سٹوری آئی ہے جو امریکہ اور ویسٹ کا انٹرسٹ ہے پاکستان میں، اس میں سب سے بڑا جو ان کا جو پالیسی کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ چین تقریباً 90% جو ایکسپینسو ارتھ ہے جو کہ ملٹری میں اور ہر جگہ اور ہر مشین میں استعمال ہوتی ہے، تو وہ پاکستان میں وہ ذخائر موجود ہیں، جس کی وجہ سے جو ہمیں ٹرمپ کا ادھر لین کرنا جو ہے سمجھ آتا ہے۔ یقیناً اس میں جو ہماری جھڑپ تھی انڈیا کے ساتھ، اس کا جو نتیجہ نکلا تھا، اس نے بھی پاکستان کو عالمی طور پر یا ایک ملٹری طاقت کے طور پر اس کے امیج کو بہت بوسٹ ملا۔ تو لیکن اب یہ اس وقت جو اسٹوری آج اگر آپ دیکھیں تو باقاعدہ نقشے کے ساتھ ہے، تو وہ ظاہر ہے وہ وہاں یہاں اب مسئلہ کیا ہے کہ ہم ان سے ڈیل کیسے کرتے ہیں؟ کیا ہم جس طرح پہلے ڈیلیں ہوتی ہیں یا کمزور ملکوں سے ایسے ڈیلنگ کی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے جی کہ وہ یہاں گڑے چھوڑ جاتے ہیں اور اصل سامان، تو وہ ڈیل ہم کیسے اسٹرائک کریں گے؟ اس میں اپنے ملک کا مفاد کیا دیکھیں گے؟ کیونکہ آپ کو ایک خبر میں دیتا چلوں، جو ہیزل لیری نے آ کے معاہدے 1993 میں کیے تھے پاکستان میں اور انویسٹمنٹ کی بات کی تھی، وہ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ 12.25 ٹریلین یعنی 1200 ارب سے زیادہ قرضہ لیا ہے ابھی ریاست نے سرکولر ڈیٹ دینے کے لیے، جو آئندہ 6 سال کے لیے 3.25 روپے آپ کے بلوں میں اضافی آئے گا، ایک یونٹ پر 3.25 روپے اضافی یہ ہوں گے۔ تو اگر تو اس طرح کے معاہدے 93 والے معاہدے کر رہے ہیں یا 2002 کی طرح کیے جاتے ہیں، یا جو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے یہی کیا نا۔ ابھی جو خاقان عباسی صاحب نے معاہدہ کیا تھا، اس پہ نیوز میں سٹوری چھپی ہے جناب ڈاکٹر فرق سلیم کی کہ $50 بلین کا جو ہے وہ پاکستان کو نقصان اس کا ہوا، اور 2032 تک بلکہ ہم اس ڈیل کی وجہ سے اپنے ذخائر کو جو ہے وہ ٹیپ نہیں کر سکتے اور وہ پڑے ہوئے ہیں ایسے ہی۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے آگے لے کے چلتے ہیں۔ اور باقی یہ جو سعودی عرب والا معاملہ ہے، یہ تو سب ہمارے پاکستانیوں کے دل کے بہت قریب ہے، اس سے بھی لوگ خوش ہیں، مگر جو کیپیبلٹی ہے اس ساری اپرچونٹی کو کسی بڑے پاکستان کے مالی مفاد میں منتقل کرنے کی یا ٹرانسفارم کرنے کی، تو جو حکمران ہیں ان کا ٹریک ریکارڈ برا ہی نہیں۔ اچھا قاضی صاحب، قطع کلامی کے لیے معذرت سر، کوئی بھی معاہدہ ہو کسی بھی دو ممالک کے درمیان، وہ دو طرفہ تعلقات یا دو طرفہ مفادات کے اوپر مبنی ہوتا ہے۔ کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی ہے، مہربانیاں ہم پہ صرف اس لیے تو نہیں ہو جائیں گی کہ ہم نے مارکا جیت لیا، مہربانیاں کرنے کے بدلے میں بھی انہیں کچھ درکار ہوگا۔ تو وہ جو آپ چپس کی بات کر رہے ہیں، مائکرو چپس کی، جو جتنے ممالک ہیں جہاں سے وہ اس کے ذخائر پیدا ہوتے ہیں، ان پہ کنٹرول چائنا کا ہے، اور ٹیرف کے بدلے میں چائنا نے اس کی جو ایکسپورٹ تھی اس کو روک دیا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں پہ تو امریکہ کو توجہ دینی تھی۔ ہمارے جی بی کے اندر ذخائر ہیں اس کے، ہمارے کے پی کے اندر اس کے ذخائر ہیں، اور بہت ساری عرصے سے، یہ پچھلے کوئی 3-4 ماہ سے اس کی چہمگوئیاں جاری تھیں کہ ادھر امریکہ انویسٹمنٹ کرے گا۔ اب یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاہدہ ہونا ہی نہیں چاہیے، یا معاہدہ اگر ہو رہا ہے تو صحیح پیرائے کے اندر ہونا چاہیے اور وہ نہیں ہو رہا؟ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ماضی میں جو ہمارے معاہدے ہوئے سب سے ڈیٹریمنٹل تھا جو پاکستان پر ایک خدا نخواستہ میں حملے کا سمجھوں گا 1993 میں جب انہوں نے یہ آئی پی پیز لگائے تھے۔ نہ صرف یہ کہ یہاں انڈسٹری دوبارہ نہیں لگ سکی بلکہ انڈسٹری بیٹھ گئی، ٹوٹل 10,000 انڈسٹری ہے پاکستان میں جو ہے، اور اس کی وجہ بنیادی آئی پی پیز ہے۔ ان کی پیمنٹ، وہ اتنے طاقتور لوگ ہیں کہ ہم نے پھر اپنے بینکوں سے قرضہ لے کر اور اپنے عوام پر پھر بوجھ ڈال دیا۔ تو یہی لوگ ہیں جو انہوں نے پہلے معاہدے کیے تھے، اب بھی یہی کر رہے ہیں۔ ان میں کیا میٹ آف مافسز آ جائے گا؟ یہ کون سا ان کی کایا پلٹ جائے گی؟ سو آئی تھنک ویل ہیو ٹو سی، اور دیکھنا پڑے گا کہ ہاں کیا ہم یہ معاہدے اب کی بات پاکستان کے مفاد میں اسٹرائک کر سکتے ہیں؟ مگر ماضی ہمارا انتہائی بلیک ہے، جس میں بری طریقے سے ملکی مفادات کو کمپرومائز کیا گیا، اور خاص طور پر بجلی کا سیکٹر تباہ کیا۔ پی ٹی سی دنیا بھر میں ایک ماڈل ادارہ تھا، آج اس کا آپ نے کیا حشر کر دیا؟ آخری منافع آپ نے 70-80 ارب روپے اس کا کمایا تھا اس کو پرائیویٹائز کرنے سے پہلے، آج کہاں کھڑا ہے وہ؟ تو اسی طرح آپ نے یہ جو آئی پی پیز کو لے کے آئے تھے، بجلی کا کیا حشر کر دیا آپ نے؟
تو بات یہ ہے کہ دیکھیں اس بجلی کی قیمت کے ساتھ کون انڈسٹری لگائے گا یہاں پہ؟ بلکہ بہت سارے انڈسٹریلسٹ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں جنہوں نے انڈسٹری کا بند کر کے تو پراپرٹی کا کام شروع کر دیا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ معاہدے اور چیزیں ہونا ایک بات ہے. چیزیں تو ہیں ہمارے پاس، بے شمار ہمارے پاس ذخائر ہیں، مگر کیا معاہدے کرنے والے اگر کمپرومائز ہوں گے تو پھر ظاہر ہے معاہدے بھی کمپرومائز ہوں گے. اچھا قاضی صاحب، میں تھوڑا سا اختلاف کرنے کا حق دیں. سر آپ نے کہا کہ یہی لوگ تھے جو پہلے تھے اور یہی لوگ ہیں جو اب ہیں. ماضی میں جو لوگ جاتے رہے وہ اپنے ایف ایم کو ساتھ لے کے جاتے رہے، یعنی فارن منسٹر کو. اس بار اگر گئے ہیں تو ایف ایم ہی ساتھ گئے ہیں، لیکن فارن منسٹر نہیں، فیلڈ مارشل ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے. پہلی ملاقات انہی کی تھی جو 1 to 1 تھی. یہ دوسری ملاقات ہے جس میں وزیر اعظم ساتھ موجود ہیں. تو یہاں سے کچھ بہتری کے امکانات نکال سکتے ہیں؟ دیکھیے میں تو یہی کہوں گا کہ ابھی ہم یہ، اگر آپ کا اشارہ SIFC کی طرف ہے تو اس کی اچھی باتیں میں کم از کم ایک ہے کہ کم از کم ڈالر کو اور مزید نیچے آنا چاہیے. پاکستان میں ڈالر اب بھی اوور ویلیوڈ ہے، لیکن کم از کم SIFC کی انٹرونشن سے یا اس پلیٹ فارم سے یہ جو ڈالر کو روک دیا گیا ہے، یہ تو 330 تک چلا گیا تھا، اب یہاں پہ رکا ہوا. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اسٹیٹ بینک نہ خریدتا ڈالر تو میرے خیال میں اس کی قیمت 230 تک آ جانی چاہیے تھی. تو ایک تو وہ بات ہے، لیکن بہرحال ان کی ہمراہی میں جو لوگ ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں، ان کی کتنی ریپرزینٹیٹو جو ہے ان کی ہے شناخت یہاں پہ وہ بھی ہم جانتے ہیں. اور جو ماضی میں جو معاہدے ہوئے وہ تو بالکل ٹھیک نہیں ہوئے. وہ تو انہوں نے تو پاکستان کا معاشی اعتبار سے برکس نکال دیا. اور یہ باقاعدہ وہ جو تھیری تھی جو اکنامک ہٹ مین والی، کیونکہ یہ اس پہ بہت سے لوگ، ڈاکٹر کیسر بنگالی ہوں، اکبر زیدی ہوں، یہ بات یہاں نیٹ پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ جب پاکستان نے ایٹم بم وغیرہ بنا لیا تو اب اس کو کنٹرول کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ معاشی طور پر اس کو جو ہے وہ اس کو گھٹنوں کے بل لے آئیں. تو یہ اس میں سارے مبید معاون ہی ایک اعتبار سے رہے جو بھی قوتیں پچھلی آتی رہی. تو اب آئندہ کیا ہوتا ہے؟ ماضی کا تجربہ بہت برا ہے، ہاتھ جلے ہوئے ہیں. آئندہ یہ اپرچونٹی کو ہم ایکسپلائٹ کر پائیں گے. جو لوگ ہیں ان کا ریکارڈ ماضی کا تو اچھا نہیں ہے، جو سویلین میں بات کر رہا ہوں. قاضی صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت ڈپلومیٹک آئسولیشن کا شکار ہے بھارت. یعنی آپ بیرونی منظر نامے میں کسی بھی بڑے کینوس کا اگر منظر کشی کریں تو آپ کو بھارت وہاں پہ دکھائی نہیں دیتا. نریندرا مودی جی آپ کو چائنا میں ایک وقت میں دکھائی دیں گے، بعد میں وہ بھی منظر سے غائب دکھائی دیتے ہیں. اب جب آپ سفارتی تنہائی کا شکار ہو جائیں، معیشت کے حوالے سے دنیا کی طاقتور حکومت جو ہے وہ آپ کے اوپر دباؤ ڈالے، تو ایسے وقت میں ہمارے پاس بیرونی سرمایہ کاری کو لانے کے لیے یا ایکسپورٹ میں کچھ بہتری کرنے کے لیے چانسز کہاں پہ ہیں؟ میں عرض کروں چانسز تو ہیں، بڑے یہاں ہمت والے ہیں لوگ ہمارے جو محنت کش ہیں، مگر یہ جو آپ کی جو انرجی کی کاسٹ ہے وہ دیوار چین ہے جو کسی انویسٹمنٹ کو اندر نہیں آنے دے گی. اس سب سے پہلے جو ہے اگر یہ پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ معاہدے میرے اور آپ کے نام پہ ہوئے نا، تو ان کو کھول سے کیوں نہیں ہے؟ صحیح. یہ اگر معاہدے کھل جائیں تو یہ بندے اندر ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے جو اسپیسیفکیشن کی چیزیں لگانی تھی یا معاہدوں میں طے کی تھی وہ لگائی نہیں. ٹھیک، اچھا یہ مجھے یہ جو لاہور چیمبر کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے بات کی کہ حضور یہ اگر آپ معاہدے کھولیں گے تو یہ پاؤں پڑ جائیں گے سارے آپ. پھر اس میں آئی ایف سی آج دیکھیں نا، آئی ایم ایف کہہ رہا ہے جناب اپنا وہ آپ لاہور چیمبر کے جن صاحب کی بات کر رہے ہیں میاں ابو ذر شاد کی طرف اشارہ تو نہیں سر آپ کا؟ بلا نام تو ان کا مجھے یاد، میرے ٹی وی پہ میرے شو پر ہی آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا بھائی یہ اگر آپ کھولیں گے نا تو یہ پاؤں پڑ جائیں گے. اچھا پھر ادھر بعد میں ڈاکٹر کرام الحق سے پوچھا کہ بھائی آئی ایم ایف کو کیا تکلیف پڑی ہے کہ ہم اپنا سرکولر ڈیٹ دیں یا نہ دیں، تو پھر پتہ چلا کہ آئی ایف سی ایک ذیلی ادارہ ہے جس نے یہاں IPPs میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. صحیح. یعنی آج آئی ایم ایف نے دوبارہ کہا ہے کہ جب اپنا سرکولر ڈیٹ کلیئر کریں، جس کا ابھی ہم نے 1250 ارب جو ہے وہ لون لیا بینکوں سے، اور وہ جو ہے اب آپ کے اور میرے بجلی کے بلوں میں میں اور آپ کریں گے. تو بھائی بات یہ ہے کہ اس ملک کے انرجی سیکٹر کو ٹھیک کیے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور ان کو وہ 40 خاندان ہے ان کو آپ ٹچ ہی نہیں کر سکتے، دے آر انٹچیبل. ان کے سامنے ریاست مجبور ہے.